کیا آپ سسرال میں ہر وقت ڈری ڈری رہتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنا جھکتی ہیں لوگ اتنا ہی آپ کو دبانے لگتے ہیں؟ کیا آپ ہر رات یہ سوچ کر سوتی ہیں کہ آخر میرے اندر اتنا خوف کیوں ہے؟ کیوں میں اپنی بات کو کہہ نہیں پاتی؟ کیوں ہر کوئی مجھے کمزور سمجھتا ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اس کے سارے ہی پوائنٹس آپ کے بڑے کام آنے والے ہیں، کیونکہ آج اس بات کا ہم حل نکالیں گے کہ سسرال میں خود کو کیسے ایسا مضبوط، باوقار اور بااعتماد بنایا جائے کہ لوگ آپ کی خاموشی سے نہیں، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں۔ اور یاد رکھیں، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، شخصیت سے لی جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آج میں نے بنانے ہیں بینگن۔ یہ بینگن نا میرے گھر میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، ساتھ آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں، سیلڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ بھی نا میں نے میری سسٹر گاؤں میں یہ بینگن بنا رہی تھی، تو میں نے نا اس کے طریقے سے ٹرائی کیے تو واقعی ہی بڑے اچھے بنے۔ آپ نے باریک باریک سے بینگن کاٹ لینے ہیں، لمبے لمبے، اور پھر نا آپ نے سارا مسالہ بنا لینا، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں اور لہسن کو تھوڑا سا فرائی کر کے پھر آپ نے سارا کچھ اکٹھا ہی ڈال دینا ہے، اور اکٹھا ڈال کے مسالے ڈال دیں اور 3 سے 4 چمچ دہی کے ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک دیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ بینگن پانی چھوڑیں گے، اسی پانی میں پک جائیں گے۔ اینڈ پہ جب نا سب کچھ پک جائے تو آپ نے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے۔ یقین کریں یہ بڑے مزے کے بینگن بنتے ہیں، آپ بھی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عورتوں کے نا دل کی آواز ہے، اور سسرال میں اپنے اندر کے خوف کو ختم کر کے خود کو مضبوط کیسا بنایا جائے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد نا نئے گھر میں جب جاتی ہیں نا تو خواب لے کر جاتی ہیں، امیدیں لے کر جاتی ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کے خواب خوف میں بدلنے لگتے ہیں۔ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جن کے ساتھ ہوتا ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی ہیں کہ میں یہ بولوں یا نہ بولوں، اگر کسی کو برا لگ گیا ہو تو، اگر ساس ناراض ہو گئی تو، اگر شوہر نے ساتھ نہ دیا تو، اگر سب مجھے غلط سمجھنے لگے تو۔ اور یہی خوف نا آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آج یہ خوف انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، یاد رکھیں آپ مہمان نہیں ہیں، خاندان کا حصہ ہیں، تو ڈر ڈر کے آپ نے کیوں رہنا ہے؟ سب سے پہلے بات جو آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ سسرال میں مہمان نہیں ہیں، آپ وہاں وقتی طور پر نہیں آئی ہیں، آپ اس گھر کا حصہ ہیں۔ آپ کا اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا باقی افراد کا ہے۔ جب آپ خود کو بوجھ سمجھتی ہیں تو لوگ بھی آپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ خود کو کم حیثیت سمجھتی ہیں نا تو لوگ بھی آپ کو اسی طرح سے کم حیثیت ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے خود کو مضبوط کرنا۔ اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ اچھا بننا بھی نقصان دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم تھوڑے زیادہ ایفیشنسی دکھائیں تو شاید ہماری زیادہ تعریفیں ہو جائیں گی، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اور اکثر دیورانیاں، جٹھانیاں جو ہوتی ہیں نا گھر میں، ان کے درمیان میں یہ مقابلہ بڑا چلتا ہے، تو آپ اس مقابلے میں نہ پڑیں۔ شروع میں بہت سی لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم سب کو خوش رکھیں گی، میں کبھی کسی کو منع نہیں کروں گی، میں ہر کام فوراً کر دوں گی، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اس اچھائی کو نا محبت نہیں عادت بنا لیتے ہیں، اور پھر آپ کا وقت ان کا ہو جاتا ہے، آپ کی نا انرجی ان کی ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کے نیچے درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہر وقت اویلیبل ہو نا اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اس کو تو لوگ ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں، اور کیونکہ وہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے تو اس پر ایسے ہی گدھوں کی طرح نا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، خاموشی کب طاقت ہے اور کب آپ کی یہ کمزوری ہے۔ ہر بات پر خاموش رہنا نا میچورٹی نہیں ہے۔ اگر آپ اس لیے خاموش ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، یا پھر آپ اس لیے چپ ہو جاتی ہیں کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے یا پھر مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، تو یہ خاموشی نہیں، یہ خوف ہے۔ لیکن اگر آپ سوچ سمجھ کر خاموش ہیں کیونکہ وقت مناسب نہیں ہے، سامنے والا غصے میں ہے، بات کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، تو یہ میچورٹی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کس موقع پر آپ نے خاموش رہنا ہے اور کس موقع پر آپ نے بولنا ہے۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا وقت مناسب ہے بولنے کے لیے۔
پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ اپنی عزت خود مقرر کریں۔ دنیا آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے نا جیسے آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر بات پر معافی مانگتے ہیں، ہر غلطی اپنی مان لیتے ہیں، ہر کسی کو خود سے اوپر رکھتے ہیں اور اپنی رائے نہیں دیتی نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ اپنی باڈی لینگویج بدلیں۔ سسرال میں مضبوط رکھنے کے لیے نا صرف باتیں کافی نہیں ہوتی، آپ کا انداز بھی اہم ہے۔ یہ ہیبٹس اپنائیں۔ سیدھی کمر کے ساتھ چلیں، نظریں جھکا کر نہیں، کانفیڈنس سے بات کریں، آہستہ لیکن واضح بولیں، جلدی جسٹیفائی نہ کریں، گھبراہٹ میں اننیسیسری اسمائل نہ کریں، کیونکہ لوگ سب سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج کو پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ طاقتور عورت وہ نہیں ہوتی جو ہر بات پر لڑے، طاقتور عورت وہ ہے جو ڈیسائیڈ کرے کہ کس بات پر بولنا ہے اور کس پر نہیں۔ بعض لوگ آپ کو پرووک کریں گے کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ ایموشنلی کتنی اسٹرانگ ہیں۔ تو لڑنا جھگڑنا نا یہ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوتا۔ سمجھداری اور اپنے فہم کے ساتھ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ لینا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بحال کرنا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ اپنی زندگی صرف سسرال تک محدود نہ کریں۔ بہت سی عورتیں شادی کے بعد اپنی پوری آئیڈینٹی ختم کر دیتی ہیں۔ پہلے ان کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، ہابیز ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور پھر سب ختم۔ یاد رکھیں، جس عورت کی اپنی آئیڈینٹی نہ ہو، لوگ اسے صرف رول سے پہچانتے ہیں، شخصیت سے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ مالی طاقت آپ کو اندر سے اور زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کوئی اسکل سیکھ لیں، فری لانسنگ کریں، یا پھر آن لائن بزنس شروع کر دیں، یا پھر ٹیچنگ کریں، کنٹینٹ کریشن آپ کر سکتی ہیں، یا پھر آپ سوشل میڈیا پہ کام کر سکتی ہیں۔ اب کتنی ہی عورتیں ہیں، میں بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہوں، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، تو اتنے سارے پلیٹ فارم ہیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ والا ہنر آپ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ نے کھانا بنانا جانتی ہیں، سلائی کرنا جانتی ہیں، آپ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں تو آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گی کہ آپ کو کچھ ارننگ آنے لگ جائے اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں، کیونکہ فائنینشیل کانفیڈنس جو ہے نا وہ ایموشنل کانفیڈنس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کہ شوہر سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اگر شوہر ایموشنلی میچور ہے تو سسرال کے مسائل آدھے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شکایت فوراً نہ کریں، صحیح وقت پر بات کریں، مسئلہ نہیں سولوشن ڈسکس کریں۔ شوہر کو اپنی ٹیم بنائیں اور جنگ کا میدان آپ نے بالکل نہیں بنانا۔ شوہر کا کانفیڈنس جیتنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ ڈر ختم کرنے کی اصل مشق کیا ہے۔ روزانہ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میں عزت کے قابل ہوں، میں محبت کے قابل ہوں، میری رائے اہم ہے، میں کسی کے خوف میں نہیں جیوں گی۔ شروع میں عجیب لگے گا، لیکن یہی الفاظ آپ کے حالات کو بدل دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے کہ لوگوں کی ناراضگی سے نہ ڈریں۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر لوگ بولیں گے، اور اگر آپ اپنی بات کریں گے تو بھی لوگ بولیں گے، تو پھر کیوں نہ اپنی عزت کے ساتھ ہی جیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے کہ مضبوط عورت کی پہچان مضبوط عورت ہے۔ مضبوط عورت جو ہوتی ہے نا وہ بدتمیز نہیں ہوتی، وہ مغرور نہیں ہوتی، وہ شور نہیں مچاتی، بلکہ ادب سے بات کرتی ہے، اپنی حد کو ہمیشہ قائم رکھتی ہے، محبت دیتی ہے مگر خود کو مٹاتی نہیں ہے، یعنی کہ ختم نہیں کرتی، اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی خاموشی، آپ کی قربانی، آپ کا ہر دکھ برداشت کرنا اور کسی کو آٹومیٹکلی آپ کی قدر نہیں سکھاتا۔ لوگ اکثر اس کو زیادہ آزماتے ہیں جو سب سے زیادہ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے اچھا بنیں، مگر اتنا نہیں کہ لوگ آپ کو استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ سسرال والے آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ خوف سے آزاد ہو جائیں، آپ کی شخصیت طاقتور بن جائے، تو آج سے فیصلہ کریں، میں خود کو نہیں کھوؤں گی صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، اور ان عورتوں تک ضرور شیئر کریں جو خاموشی میں سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، اور مجھے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ آؤں گی،
اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔